یہ معاشرہ، آپ جانتے اس معاشرے کی کیا برائی تھی قوم لوط کی؟ وہ جو ہم جنسی، وہ جو پرابلمز تھے انہوں نے کھڑے کر دیے تھے اپنے اندر، اپنے سوشل حجاب اور اپنی سوشل حیا کو ختم کر کے رکھ دیا تھا. ایک مرتبہ ایسی نجاست پھیلی اس قوم میں کہ اب اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ طاہر نجس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اب طاہر کو نکالنا ہی پڑے گا. اور اسی لیے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے ایک راستہ بنایا، لوط اپنی بیٹیوں کو لے کر اس راستے پر نکل جاؤ، تم باہر نکل جاؤ گے اور پھر ہم تمہاری قوم کو دیکھ لیں گے. تو یہ بھی ہمیں ایک سبب ملتا ہے، جب معاشرہ غلیظ ہو جائے، جب عادتیں اتنی بری ہو جائے، تو پھر اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس قوم میں اس کا پاک رہبر رہے. ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، کہیں ہماری شادیوں میں، کہیں ہماری ترغیبوں میں، کہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، کہیں ہمارے سوشل میل جول میں کوئی ایسی غلط باتیں تو نہیں ہیں، کوئی ایسی ناجائز ناپاک عادتیں تو نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا امام ہمارے پاس نہیں آ سکتا، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے امام کو حکم دے دیا ہو نہیں تمہارے چاہنے والے کے گھر میں ہی شادی کیوں نہ ہو، تم جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں لوگ آپس میں باتیں کریں گے، نامحرم کے ہاتھ کو چھوئے گا، لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے میک اپ ویک اپ میں دیکھیں گے. میں نے تو اتنا بھی دیکھا ہے کہ آج کل شیعوں میں ہاتھ ملاتے ہیں نامحرم ایک دوسرے کا. بڑی تعجب ہوئی مجھے یہ دیکھ کر. اور کبھی کبھی تو لوگ محجب ہے اور پھر بھی نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں. عجیب ہے، میں نے دیکھا کزنز دوسرے کزنز کو بوسہ دیتے اور حق کرتے ہیں. جب ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے اور دونوں آپس میں نامحرم ہے، تو بتائیے اگر یہ سب ہمارے معاشرے میں ہوگا، یہ گندگی ہوگی، یہ غلاظت ہوگی، تو امام اگر اس شادی میں آنا بھی چاہتے ہوں گے جو ان کے چاہنے والوں کے گھر میں رچی ہے، تو اللہ وہاں سے کہتا ہوگا نہیں، میرا یہ اصول ہے کہ طہارت نجاست کے ساتھ نہیں رہتی، آپ اس شادی میں نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں وہ حکم نہیں دیتا ہوگا، کیونکہ حضرت لوط کے لیے بھی یہی کہا گیا کہ تمہاری قوم بڑی غلیظ ہو چکی ہے، اب تمہارا اور تمہاری بچیوں کا اس قوم میں رہنا جائز نہیں ہے، تمہارے لیے راستہ بنایا جاتا ہے، تم باہر نکلو اور اس قوم کو ہم دیکھ لیں گے. یہ حضرت لوط، حضرت یوسف، ان کی قوم میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ خود جب گھر والے خون کے پیاسے ہو گئے، بھائیوں نے یہ ٹولی بنائی، اقتلوا یوسف، شیطان نے ان سے کہا مار ڈالو اس کو. جب حسد پیدا ہو جاتا ہے، جب جہل ہوتی ہے، جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کہتا ہے حجت خدا تو ان میں رہنے کے قابل نہیں ہے. یوسف کو اس کنویں سے کہاں لے کر چلے گئے، 40 سال کی غیبت پھر طاری ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے نہیں ملے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ وہ کازز ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن بھی ایگزامپلز دیتا ہے کہ جب ایسی پولیوشن معاشرے میں ہو جائے تو اللہ نیکوں کو وہاں سے نکال دیتا ہے. صلوات. تو وہ سوال جو بچے کرتے ہیں is it possible؟ Yes, it's possible. دیکھو قرآن نے ہمیں اتنے سارے واقعے بتائے کہ جب ایسی حالت ہو جاتی ہے تو حجت کو اس میں سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن آئیے جو امپورٹنٹ ڈسکشن ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ یہ بنی امیہ نے، میں نے کہا دو طرح سے ہم اس ڈسکشن کو لے جائیں گے. ایک جو دشمن مشینری استعمال کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہمارے نفس میں خود پرابلمز ہے جس کی وجہ سے آج حجت تنہا ہے. تو یہ پہلے کو میں ایڈریس کرتی ہوں. دشمن نے کیا کام کی ہے یہ کرنے کے لیے کہ حجت خدا کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو. پہلے ہم ان کے عوامل کو دیکھیں گے، کیونکہ آج بھی دیکھیے تاریخ کیسی ہے پتہ ہے، وہ جو ہمارے استاد کہتے تھے جیسے لائک اے ٹرین، وہ ٹرین کے ویگنز، اس کی کارز، اس کے وہ جو ڈبے ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. It's the same. صرف اس میں بیٹھنے والے پیسنجرز بدلتے رہتے ہیں اور وہ ٹریک جس زمین پر وہ چلتا ہے وہ ٹریک بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی زمین پر ہوتا ہے، کبھی کسی زمین پر ہوتا ہے. کہا تاریخ بھی ایسے ہی ہے، وہ ایک جیسی ہے، وہ ایک ہی پرنسپل پہ چلتی ہے. کبھی کبھی اس کے پارٹیسپینٹس بدل جاتے ہیں. 1400 سال پہلے یہ اموی اگینسٹ ہاشمی تھا، آج یہ سم تھنگ اگینسٹ سم تھنگ ہے. ہم بھی اسی طرح ہے، بس پیسنجرز بدل گئے ہیں
اور وقت بدل گیا ہے, یعنی وہ جگہ بدل گئی ہے. وہ کربلا تھا, آج پاکستان ہو, عربستان ہو, کوئی بھی جگہ ہو, لیکن اصول وہی چل رہے ہیں جس پر وہ گاڑی چل رہی ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے وہ کیا پرابلمز تھے, بنی امیہ نے وہ کیا کام کیے جس کی وجہ سے حجت خدا تنہا رہ گیا. آج کے زمانے کے بنی امیہ کیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آج کے زمانے کا حجت بھی تنہا رہ گیا ہے اور ان کے پاس اتنے سپورٹرز نہیں ہیں. اور میں اس میں سے 4 فیکٹرز, اور میں نے کہا, جیسے کل کہا تھا, یہ 4 پوائنٹس میں نے کہاں سے لیے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ بعد میں مجھ سے حوالہ مانگیں. تو یہ 4 پوائنٹس جو اموی حربے تھے, وہ 4 پوائنٹس میں نے امام حسین علیہ السلام کی اس خط میں سے لیے ہیں جو انہوں نے کوفہ والوں کے نام روانہ کیا تھا. تو ان 4 پوائنٹس کو میں نے لیا ہے اور آپ کے سامنے اس کو کھول رہی ہوں کیونکہ یہ آج بھی ہمارے بچے ایک پرابلم کو فیس کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. جو پہلی چیز اس بنی امیہ نے کیا وہ یہ کہ ولایت کی امپورٹنس کو گرا دیا. ولایت جو اتنی بڑی مہم چیز تھی اس کو اپنی جگہ سے گرا دیا. اب اس سے پہلے کہ میں اس بات کو اور کھولوں اور میں اپنے بچوں کو, اپنی بہنوں کو ہسٹری شیعہ فیس کر کے یہاں تک پہنچے بتاؤں, اس کا مقصد کوئی نفرت ڈالنا نہیں ہے, اس کا مقصد کوئی ہیٹریٹ کو بریڈ کرنا نہیں ہے. میں صرف آپ کی میراث آپ کو دینا چاہتی ہوں, میں صرف ہسٹری کے وہ اوراق آپ کے سامنے کھولنا چاہتی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈے لے کر یا کوئی لے کر ہمارے ہمسایوں کے پاس چلے جائیں اور کہہ دیں تم نے ہمارے امام حسین کے ساتھ یہ کیا. نہیں, اس سے پہلے کہ میں ڈنڈا اٹھا کر کسی کے دروازے پر ماروں, پہلے میں اپنے گھر کی بنیاد کو دیکھوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں ہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج کے امام کے پاس سہارا نہیں. تو جو یہ پوائنٹس میں آپ کے سامنے دے رہی ہوں, میری کبھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ کسی اور کو میں بتاؤں کہ مولا کیسے تھے. میری نیت ہمیشہ یہ ہوتی کہ مولا کے چاہنے والوں کو شیعہ بنا دوں, خود امام کے جو حق ہے اس کو ادا کر سکوں. جب انسان خود اچھا ہو جائے گا تو پڑوسی خود کہے گا کہ بتاؤ تم کس کی پیروی کرتے ہو, ہم بھی اس کی پیروی کریں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلوم آ رہے وہ لوگ کتنے برے لوگ تھے, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. نہیں, مقصد یہ ہے کہ ہم پلٹ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. یہ اصلاح اور ایک طرح سے ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو وہ لیگیسی, وہ میراث ملے کہ آپ کو پتا چلے یہ کہاں سے شیعت ہوتے ہوئے ہمارے پاس آئی. تو ولایت کے باب کو میں آج کھولتی ہوں. ولایت کو اس کی جگہ سے گرایا. ابھی کچھ ہفتے پہلے آپ نے عید غدیر منائی. عید غدیر وہ ولایت کی عید جس کو ہم کہتے ہیں, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ دن تو صرف ایک آفیشیل ڈیکلریشن کا دن تھا. ویسے ولایت کی بات تو رسول خدا نے پہلی دعوت سے ہی شروع کر دی تھی, صحیح ہے, پہلی دعوت ذوالعشیرہ سے ہی شروع کر دی تھی اور درمیان میں بھی کئی موقعوں پر اس ولایت کو سمجھا دیا تھا. لیکن غدیر صرف ایک آفیشیل اعلان تھا. اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو بلغ, انہیں سمجھا دو, تو ایک آفیشیل اعلان تھا, ورنہ کوئی نئی بات نہیں تھی مسلمانوں کے. انہوں نے پہلے دن سے یہ سارے قصے کو سنا تھا. اب بنی امیہ نے کیا کیا, امام کو ان کی جگہ سے گرا دیا. ولایت کے آگے, غدیر کے آگے ثقیفہ کے مشینری کو لا کر کھڑا کر, اور اتنا امامت کا مقام لوگوں کی نظر میں گر گیا تھا. میں صرف اگزامپل پیش کرنے کے لیے, حالانکہ میں جانتی ہوں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کیونکہ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں, لیکن یہ آپ کی تاریخ ہے, یہ آپ کی میراث ہے. ہمارے بچوں کو یہ باتیں پتا ہونی چاہیے. میں گمان رکھتی ہوں, انشاءاللہ حسن ظن رکھتی ہوں کہ آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تاریخ میں, آپ کھولتے ہوں گے. یہ 10 دن تو بہت کم ٹائم ہے, اس میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی. حالانکہ میں جانتی ہوں کہ آپ صبح سے نکلتے ہیں, میں آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتی. آپ صبح سے نکلتے ہیں اور رات تک مجلسوں میں مشغول رہتے ہیں, خدا آپ کو صحت اور عافیت دے. لیکن یہ بھی بات کہنا ضروری ہے کہ اگر محرم کے بعد بھی آپ کو ٹائم ملے, آپ تو ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں سے لوگ دنیا بھر سے کتابیں یہاں سے لے کر جاتے, آپ کے پاس اتنی ساری کتابیں چیپ اور ایزیلی ایکسیسیبل ہے, آپ یہ کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ بنی امیہ اور بنی العباس کی ہسٹری کو دیکھیں